کہ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کہ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کہ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ اور سرکار غوث پاک کو مدعو کرنے کا انداز کتنا نرالا ہے، مفتی اعظم ہند کا ذرا ملاحظہ کریں کہ میرے چاند میں سب پہ آ جائی بھی، کہ میرے چاند میں سب پہ آ جائی بھی، میرے چاند میں سب پہ آ جائی بھی، کہ میرے چاند میں سب پہ آ جائی بھی، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم۔ اور بڑا ہی پیارا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ کہا جس نے یا غوث غصنی تو دم میں، کہ کہا جس نے یا غوث غصنی تو دم میں، یہ اصل میں سرکار مفتی اعظم ہند نے شعر اس لیے لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے کہ جب انہیں یا غوث کے پکارا جائے تو فوراً ہی بندے کی داد رسی کی جاتی ہے، اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے، مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں۔ تو جب یا غوث میں اتنا طاقت ہے تو یا رسول اللہ کہنے میں کتنا طاقت ہے۔ اس لیے یہ شعر لکھا گیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یا کہنے میں چڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہو، کیا انہیں سنائی دیتا ہے مدینے میں؟ تو غوث پاک کے یہ غلام ہیں، ہم شبیہ غوث پاک جنہیں مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، انہوں نے شعر لکھ کے بتا دیا کہ جس کو یا غوث کہا جاتا ہے وہ یا رسول اللہ جس کو کہا جاتا ہے اس کا غلام ہے یا غوث، اور اس کی شان یہ ہے کہ بغداد میں رہتے ہوئے پورے عالم کی داد رسی کر رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ کہنے سے وہ تو مالک کائنات ہے، تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بڑا پیارا شعر لکھا ہے، ملاحظہ کریں کہ کہا جس نے یا غوث غصنی تو دم میں، کہ کہا جس نے یا غوث غصنی تو دم میں، ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم، ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم، ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ اور نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا، ایک بھی بندہ ساری کائنات میں ایسا نہیں مل سکتا ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نے غوث پاک کو سچے دل سے پکارا اور ہمارے دامن کو بھرا نہیں گیا، ایک بھی بندہ نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ ایسا سخی دربار ہے غوث پاک کا۔ ملاحظہ کریں، کیونکہ وہاں سے تو یار ولایت بڑھ رہی ہے۔ کسی نے پوچھا سرکار غوث پاک سے کہ ولیوں میں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جب تک میں اپنا قدم کسی کے اوپر نہ رکھوں اللہ ولایت سے نہیں نوازتا۔
یہ شان ہے ہمارے غوث پاک کی. ملاحظہ کریں، بڑا پیارا شعر ہے کہ نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا، نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا، کہ نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا، خبر جس کی تم نے نالی غوث اعظم، خبر جس کی تم نے نالی غوث اعظم، خبر جس کی تم نے نالی غوث اعظم. اور بڑا ہی پیارا شعر ہے، ملاحظہ کر لیں کہ نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں، کہ نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں. سرکار مفتی اعظم ہند لکھ رہے ہیں کہ اے غوث پاک، آپ کا دربار بڑا سخی دربار ہے، اسی لیے ہم نے اپنے دامن کو پسار دیا ہے، اور اگر آپ نے بھی دھتکار دیا تو ہم جائیں گے کہاں. بڑا پیارا شعر ہے، دل کی گہرائیوں سے سماعت کریں، کہیے سبحان اللہ. کہ نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں، نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں، کہ نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں. کوئی اور بھی ہے گلی غوث اعظم، کوئی اور بھی ہے گلی غوث اعظم، کوئی اور بھی ہے گلی غوث اعظم. اور اب وہ شعر مفتی اعظم ہند کا پڑھنے جا رہا ہوں کہ جو ایک کرامت ہے، اور ایسی کرامت کہ جس سے سنیوں کا بچہ بچہ واقف ہے. مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں کہ غوث پاک ایسے اللہ کے پیارے ولی ہیں کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو اگر آپ چاہیں تو پل میں ترا دیتے ہیں. یہ میرے غوث پاک کی شان ہے. ملاحظہ کریں، بڑا پیارا شعر ہے، کہیے سبحان اللہ. کہ جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، ارے جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، کہ جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. اور بڑا پیارا شعر ہے، ملاحظہ فرما لیں کہ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا، ارے تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا. کوئی بندہ اگر باپ کی جانب سے سید ہو تو اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہی عرف و اعلیٰ ہوتا ہے. وقت کا مجدد اعظم اس کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے چلتا ہے، اور جو دونوں جانب سے سید ہو اس کا کہنا ہی کیا ہے. آپ باپ کی جانب سے بھی سید ہیں اور ماں کی جانب سے بھی سید ہیں. آپ حسنی حسینی سید ہیں. دونوں نہریں آپ کو جو ہے فیضیاب کر رہی ہیں، حسن کی بھی نہر اور حسین کی بھی نہر. یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے. ملاحظہ کریں، بڑا پیارا شعر ہے کہ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا، کہ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا. تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، تو ہے ابن مولا
یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، یہ وہ واقعہ ہے کہ جو آپ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر شریف پہ کھڑے ہیں اور اللہ کی جانب سے آپ کو الہام ہوا کہ آپ یہ کہیے کیا کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. اور یہ آپ کی شان ہے. جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو ہندوستان کے بادشاہ سلطان الاولیاء سلطان الہند غریب نواز خراسان کے پہاڑوں میں تھے، عبادت فرما رہے تھے، فوراً اپنے سر کو جھکا لیا. غوث پاک بغداد میں کہہ رہے ہیں. ارے سننے کی طاقت و قوت تو دیکھو. لوگ کہتے ہیں مدینے والا نہیں سنتا ہے، میں کہتا ہوں ان کے غلام دیکھو کیسے سنتے ہیں. خراسان کی پہاڑیوں میں ہیں غوث پاک، بغداد شریف میں جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے. تو آپ نے سر جھکا کر کے کہا کہ میرے غوث پاک، آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں ہے بلکہ ہمارے آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے دل پر بھی ہے. تو جب آپ نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ سلطان الہند کو عطا فرمایا کہ ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا گیا آپ کو. بیٹھے کرسی پہ چاہے کوئی بھی ہندوستان کا بادشاہ ہمارا خواجہ ہی رہے گا. یہ ہمارے خواجہ کی شان ہے. تو بڑا پیارا شعر ہے، ملاحظہ کریے. یہ اتنا بھاری جو ہے لمبا واقعہ ذرا سوچئے تو صحیح. ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم ہند نے ایک شعر کے اندر پرو دیا ہے. بڑا پیارا شعر ہے، کہیے سبحان اللہ. کہ قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، ارے قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، کہ قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم، ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم، ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم. اور بڑا پیارا شعر ہے، ملاحظہ کیجئے کہ یہ سبحان اللہ. کہ تجھے تیرے جدو سے اونے تیرے رب سے، سرکار غوث پاک کا گھرانہ ہی ولیوں سے پر ہے. آپ کے والد صاحب تو ایسے اللہ کے ولی تھے اور متقی و پرہیزگار تھے کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ افطار کرنی تھی اور سیب اٹھا لیا تھا. یارو آج ہماری نظریں ہیں کہ ہم آنکھوں سے کاجل چھڑانے کی بات کرتے ہیں. آنکھ یوں ہی پلٹی تو مال غائب کر دیا، اور وہاں تو دریا میں بہتا ہوا سیب آ رہا ہے. مباح تھا اس کا کھانا، لیکن جب کھا لیا تو خوف خدا اس قدر طاری ہوا کہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئے، اس کی تلاش اور جستجو کرنے لگے کہ کس کا سیب تھا جو ہم نے کھا لیا ہے بغیر پوچھے ہوئے، اس کو معاف کرانا پڑے گا. اور کتنا لمبا پروسیس تھا کہ آپ کی معافی و تلافی کا، کہ کئی مہینے کئی سال آپ کو باغ کی باغبانی کرنی پڑی، اور پھر ایسی لڑکی سے کہ جس کا باپ کہہ رہا ہو کہ میری بیٹی اپاہج ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، پھر بھی عقد کرنا پڑے گا. بتاؤ معافی چاہتے ہو کہ نہیں؟ اب جوان بندہ ہو اور اتنے شرائط اس کے سامنے ہو، کہے گا یار میں نے چلتا ہوا سیبی تو کھایا ہی تھا، جاؤ نہیں معاف کرنا ہے تو نہ کھاؤ، تو نہ معاف کرو، میں نے کھا لیا ہے، مباح تھا میں نے کھا لیا، کوئی بات نہیں ہے. لیکن کیسا خوف خدا تھا ان کے دل میں کہ اتنی بڑی شرط جب سامنے لگائی گئی آپ نے اس کو بھی قبول کر لیا. کہا ٹھیک ہے ہم سب کچھ قبول ہے ہمیں، مگر ہمیں معاف فرما دیا جائے. ایسے اللہ کے ولی اور ایسے خوف خدا دل میں رکھنے والے، تو ولیوں سے پر گھرانہ آپ کا ہے. مفتی اعظم ہند نے اسی کی جانب اشارہ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں. کہ تجھے تیرے جدو سے اونے تیرے رب سے، کیوں تجھے تیرے جدو سے اونے تیرے رب سے، کہ تجھے تیرے جدو سے اونے تیرے رب سے،
میں خفی و جلی غوث اعظم ہے، علم میں خفی و جلی غوث اعظم۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لیں، میرے مفتی اعظم ہند کی شان کیا ہے مقطع بتا رہا ہے۔ یارو آج ہماری حقیقت یہ ہے کہ جوانی چڑھے تو آنکھیں اندھی ہو جائیں، عیاشی ہی عیاشی سوجنے لگے۔ ایک ہمارا مفتی اعظم ہند بھی ہے، جب جوانی چڑھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کو عیاشی یاد نہیں آئی، خوف خدا میں عبادت الہی یاد آئی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لے، ابھی نوری جواں تو ہے۔ عبادت الہی جوانی میں یاد آئی ہے، اور یہ ہم ہے کہ جب جوانی چڑھتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اور عیاشی کا خمار سوار ہوتا ہے۔ تو مفتی اعظم ہند کی دلی خواہش کیا ہے یہ آپ نے اپنے مقطع میں بتایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اے میرے غوث پاک، میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں۔ مقطع ملاحظہ کریں، کہیے سبحان اللہ۔ کہ فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتر، کہ فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتر، فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتر، کہ فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔